اب پڑھو قرآن کی آیت، قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ۔ اے میرے حبیب آپ فرما دیجئے بے شک میری نماز، میری قربانی، میرا جینا، میرا مرنا صرف اللہ کے لیے۔ ہر سانس کس کے لیے ہے؟ ہم تو سوچ میں نماز پڑھتے ہیں تو اپنے مقصد کے لیے۔ امتحان کے دنوں میں بچوں کو دیکھو، سارے نمازی ہوتے ہیں، پاس ہونا ہے نا، سب نماز پڑھیں گے، ویسے نہیں پڑھیں گے۔ کسی کو وظیفہ پڑھنا پڑ رہا ہے، بیمار ہو گیا وظیفہ پڑھو، تو وہ تو اس کے لیے پڑھ رہے ہو، اللہ کے لیے کہاں پڑھ رہے ہو؟ اللہ والے جو کرتے ہیں صرف اونچی اللہ کے لیے۔ اس حوالے سے بڑے واقعات ہیں بزرگوں کے، آئیے آپ کو اس میں سے سناؤں ایک دو۔ بزرگوں کے حوالے سے یہ بات اس لیے سنا رہا ہوں تاکہ آپ کو تھوڑا سا احساس ہو اور معلوم ہو۔ حضرت شیخ ابو الحسن رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں میں پہاڑ میں گیا، وہاں مجھے پتا چلا پہاڑ میں ایک ولی اللہ ہے، بڑی تعریف سنی ان کی کہ پہاڑ میں رہتے ہیں، تو میں سفر کر کے ان کی زیارت کے لیے گیا، وہاں میں نے رات گزاری۔ رات کو میں نے سنا کہ وہ اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہوئے، زاری کرتے ہوئے عرض کر رہے تھے، اے اللہ تجھ سے بعض تیرے بندوں نے یہ چاہا کہ دنیا ان کے قابو میں آ جائے، تسخیر خلائق، لوگ ان کے پیچھے ہو جائیں۔ کچھ لوگ وظیفے پڑھتے ہیں نا، ہمارے پیچھے زیادہ لوگ ہو جائیں، زیادہ چاہنے والے ہو جائیں، نام زیادہ ہو جائے، تسخیر کے وظیفے پڑھتے ہیں۔ تو نے ان کی مراد پوری کی۔ کچھ نے مال مانگا، تو نے ان کی مراد پوری کی۔ مولا میں تجھ سے یہ کہتا ہوں، وہ تو لوگ کہتے ہیں نا کہ لوگ ہمارے پیچھے زیادہ لگیں، میں یہ کہتا ہوں تو اپنی مخلوق کو مجھ سے دور رکھ، اپنے بندوں کو مجھ سے دور رکھ، تاکہ ہر وقت میں صرف تجھے یاد کروں۔ یہ جو بندے آ جاتے ہیں میری توجہ بٹاتے ہیں، ان کی طرف دھیان لگانا پڑتا ہے۔ میں چاہتا ہوں کوئی مجھے جانے نہیں، پہچانے نہیں، کوئی میرے قریب بھی نہ آئے، ہر وقت تجھے یاد کروں۔ صبح ہوئی تو میں ان اللہ والوں کے پاس گیا کہ لوگ تو تسخیر خلائق مانگتے ہیں، وظیفے پڑھتے ہیں، محنت کرتے ہیں کہ دنیا میں ان کی شہرت ہو، لوگ ان کے پیچھے لگیں، اور آپ اس بات سے نفرت کرتے ہیں۔ انہوں نے فرمایا بیٹا تم سخر لی، اللہم سخر لی، یا اللہ اس کو میرے تابع کر دے، میرے قابو میں کر دے۔ میں یہ کہتا ہوں اللہم کن لی، یا اللہ صرف تو میرا ہو جا، یا اللہ تو میرا ہو جا۔ سن جب رب تیرا ہو جائے گا تو باقی کیا رہ جائے گا؟ پھر سب تیرا ہو جائے گا۔ وظیفے پڑھ کے لوگوں کو گھیرنا کوئی کمال نہیں ہے، رب کے ہو جاؤ پھر سب۔ سمجھانے کے لیے میں نے ایک واقعہ کئی مرتبہ سنایا ہے، فرمائش پر لوگ سنتے ہیں، آیا ہے پھر سنا دیتا ہوں۔ ہارون رشید عباسی دور کا بادشاہ، اس کے بارے میں یہ بتایا گیا، محل کے اس کے خادم تھے، خادمائیں تھی، رکھے ہوئے تو بادشاہ تھا۔ ایک دن اس نے اپنا محل سجایا، بہت کچھ انعامات رکھے، بہترین آرائش سجاوٹ کی، سب کے سب خادم خادمائیں موجود تھے، سب کہہ رہے تھے بہت اچھا بہت اچھا۔ اس نے دیکھا کہ سب کے سب للچائی نظروں سے چیزوں کو دیکھ رہے ہیں۔ بادشاہ تھا، کہنے لگا جس کو جو چیز پسند ہو وہ اس پر ہاتھ رکھے۔ ایک آگے بڑھا، اس نے فانوس پہ ہاتھ رکھ دیا، کسی نے برتن پہ، کسی جس پہ ہاتھ رکھتا تھا وہ کہتا تھا تو لے جا۔ لوگوں نے
لینا شروع کر دیا، بادشاہ مہربان ہوا، چیزیں مل رہی ہیں۔ ایک کنیز کھڑی ہوئی تھی پاس، خادمہ، وہ آگے نہیں بڑھ رہی، تو اس نے کہا تو کیوں نہیں جاتی، کسی چیز کو تو بھی پسند کر لے۔ اس نے کہا میں جس چیز پر ہاتھ رکھوں گی آپ مجھے دیں گے؟ اس نے کہا دوسرے رکھ رہے ہیں، دے ہی رہا ہوں نا۔ اس نے کہا نہیں میں ہاتھ رکھوں گی مجھے ملے گا۔ اس نے کہا، اس نے بادشاہ پہ ہاتھ رکھ دیے، خود کس پر ہاتھ رکھ دیا؟ بادشاہ پر۔ بادشاہ نے کہا اتنی چیزیں رکھی ہیں تو نے ان میں سے کسی پہ؟ ان کا یہ تو بیوقوف ہے، ان کو سمجھ میں نے آپ پر ہاتھ رکھا، اگر آپ میرے ہو گئے تو یہ چیزیں بھی میری ہو جائیں گی، یہ خادم بھی میرے ہو جائیں گے، سب کچھ میرا ہی ہو جائے گا، سب کچھ۔ تو جس کو رب مل جائے، جس کو اور رب بازاروں میں نہیں ملتا، اللہ والوں کے پاس جائیں تو ملتا ہے، اور اللہ والوں کی دوڑ کہاں؟ اللہ تک۔ اللہ اللہ کیے جانے سے نہ اللہ ملے، اللہ اللہ کیے جانے سے نہ اللہ ملے، اللہ والے ہیں جو اللہ سے ملا دیتے ہیں۔ اللہ جو بھی مجرم میرے آقا کے دامن میں چھپے، عرش والے اسے جنت کی سزا دیتے ہیں۔ سوچو، دنیا کے لیے طلبگار بنے، دنیا کی چیزیں فانی ہیں، اس کو چاہو کہ وہ مل جائے تو پھر سب کچھ اونچی۔ اللہ تعالیٰ نے جب اپنی کائنات بنائی، اپنی مخلوق کو دکھائی کہ یہ سب میں نے بنایا، تو ہر ایک نے اپنی مرضی کی صنعت اختیار کی۔ میں یہ کروں گا، کسی نے کہا میں کاروبار کروں گا، کسی نے کہا میں یہ لکڑیوں کا کام، کسی نے کہا لوہے کا کام، ہر ایک کو جو پسند آیا۔ بعض بندے ایسے تھے انہوں نے کہا یا اللہ ہمیں ان میں سے کوئی شے پسند نہیں، اللہ نے انہیں عبادت، طاعت اور اولیاء کے مقامات دکھائے، تو انہوں نے کہا یا اللہ ہمیں صرف تیری عبادت پسند ہے، صرف تیری، اونچی کہیے، خالص تھے، یہ نہیں کہ اوپر اوپر سے، خالص تھے، پیور۔ اللہ نے فرمایا سنو، اگر تم نے میری عبادت کو پسند کیا ہے تو میں بھی وعدہ کرتا ہوں اپنے بندوں کو تمہارے تابع کر دوں گا، وہ دنیا میں تمہارے لیے خادم ہوں گے، قیامت میں تمہارے خدام اور تمہارے پہچاننے والوں کی بھی شفاعت ہوگی، وہ قبول کروں گا۔ تو جو اولیاء سے نسبت رکھتے ہیں خالی رہتے نہیں، تو پھر اولیاء کا مقام کتنا ہوگا؟ اولیاء کا مقام، حضرت سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نیم روز، مشہور ہے یہ ریاست تھی نیم روز، نیم آدھے کو کہتے ہیں روز، دن کو آدھے دن، اس کی پوری ریاست آدھے دن میں گھومی جا سکتی تھی۔ اس نے حضرت غوث پاک کو چٹھی بھیجی، حضرت جی ایک مرتبہ آ جاؤ میری ریاست میں، ایک مرتبہ آپ قدم رکھ دو یہاں پر، ساری یہ ریاست آپ کے لنگر کے لیے وقف کر دوں گا، جو آپ کا آستانہ ہے اس کے لنگر کے لیے نیم روز۔ غوث پاک نے جواب بھیجا، ہمیں کسی کو کہتا تو ہم تو کہتے یار چلو لنگر ہی ہے نا، لوگوں کو کھلانے کا ہے، تو ہم تو یہ کہتے ہیں، لیکن غوث پاک نے کیا جواب دیا
فرمایا تو آدھے دن نیم روز کی بات کر رہا ہے، مجھے جب سے نیم شب آدھی رات جاگ کر اللہ سے باتیں کرنے کا موقع ملا ہے، یہ کائنات میرے سامنے کچھ بھی نہیں ہے، جو مزہ اس میں آتا ہے وہ کہیں اور۔ تو ان اللہ والوں کو اللہ کی رضا کے سوا اور کچھ مطلوب نہیں۔ عبادت کیا ہے اس کے حوالے سے سمجھا رہا ہوں۔ اصل کیا ہے؟ زندگی ہماری پوری اللہ کی عبادت کے لیے ہونی چاہیے، پھر سارے کام عبادت بن جائیں، سونا بھی عبادت بن جائے گا، جاگنا بھی، کھانا بھی، پینا بھی، کمانا بھی، سیر کرنا بھی، سب عبادت بن جائے گا، کیونکہ عبادت کے لیے آپ کو اس کی ضرورت ہے۔ تو یاد رہے مقصد عبادت سمجھیں ہم تو صرف ضرورت، مشکل آ جائے تو وظیفہ پڑھتے ہیں ورنہ کوئی یاد کرتا نہیں۔ اللہ تعالیٰ توفیق دے، اللہ کے سوا کوئی ہمارا معبود اونچی۔ اللہ کے کتنے بندے ہیں کوئی بتائے؟ پوچھ رہا ہوں، کوئی جواب تو دو۔ ہیں؟ سب اللہ کے بندے ہیں، ٹھیک ہے، گنتی ہو سکتی ہے؟ حضرت آدم سے لے کر آخر تک گنتی ہو سکتی ہے؟ وہ کسی کو بھولتا ہے؟ اس کے اتنے بندے ہیں جو گنے جا سکتے، وہ کسی کو نہیں بھولتا۔ ہمارا تو ایک ہی اللہ ہے، ہم اس کو بھولے ہوئے ہیں۔ نہیں سمجھے؟ سوچیں، کوئی آپ کے لیے تھوڑا سا مہربانی کرتا ہے، آپ اس کو 10 بار پوچھتے ہیں۔ جس رب نے سب کچھ دیا ہم اس کو بھولے ہوئے۔ اسی لیے حضرت سلطان باہو کیا فرماتے ہیں؟ جو دم غافل سو دم کافر۔ دم کے معنی سانس کے۔ اگر کوئی سانس آپ نے اللہ کو بھولے سے لیا ہے تو وہ کفر میں گزرا ہے۔ یہ ہے اللہ والوں کا طریقہ۔ جو دم غافل سو دم کافر، مینو مرشد اے ہو پڑھایا ہوں۔ مجھے مرشد نے یہی سکھایا، کوئی سانس غفلت میں نہیں گزرنا چاہیے۔ سانس اندر جائے تو اللہ، باہر نکلے تو اللہ ہو۔ ہم تو 2-4 مرتبہ اگر اللہ کا نام لے لیا تو مشکل آ جائے تو نکالو بھئی تسبیح پڑھنی ہے، ورنہ پتہ ہی نہیں۔ اور وہ اللہ والے جیتے ہی اللہ کے لیے، ان کا جینا مرنا اللہ کی۔ سمجھ آئی؟ تو صرف ایک معبود ہے، اسی کے حضور گردن رکھو جب یقین ہے، کوئی شبہ ہی نہیں ہے۔ ہمیں ساری نعمتیں اسی نے دی ہیں، ہمارا معبود وہی ہے، تو اس کو خالص کر لو اور اپنے آپ کو اس کا فرما بردار بنا لو۔ اس کو کچھ نہیں چاہیے تم سے، تم اس کا کہنا مانو، وہ تمہیں نوازتا ہے۔ تم ایک بار اس کو پکارتے ہو، وہ خود فرماتا ہے، بندے تو میری طرف بالشت آتا ہے، میں پورا ہاتھ آتا ہوں۔ تو میری طرف چل کے آتا ہے، میں دوڑ کے آتا ہوں۔ سمجھنے کے لیے بات کی ہے، اللہ جسم جسمانیات سے پاک۔ کیا مطلب؟ تھوڑا سا اس کی طرف آئے، اس کی رحمت گھیرے میں لے لیتی ہے، کوئی آئے ہی نہیں۔ تو علامہ اقبال نے بھی کہا تھا نا، ہم تو مائل بکرم ہیں، کوئی سائل ہی نہیں۔ بے نیازی اس کی شان ہے، اور بے نیاز ہم بنے ہوئے ہیں۔ اللہ والوں کی باتیں۔ حضرت نظام الدین اولیاء محبوب الہی، جن کا عرس ہو رہا ہے، ان کے چہیتے لاڈلے تھے امیر خسرو، ابو الحسن امیر خسرو۔ 12 بادشاہوں سے تعلق تھا، بڑے قابل عالم،
بادشاہ نے کہا حضرت صاحب سے ملنا ہے، وہ ملتے نہیں ہیں، ملوا دو ملوا دو۔ بادشاہ کہہ رہا ہے، سوچ میں پڑ گئے، اچھا ایسا کرنا، بتانا نہیں ان کو، ہم آئیں گے رات کے وقت، اچانک ملوا دینا۔ بہت اچھا، پیار حضرت سے تھا بہت، چھپا نہیں سکے، بتا دیا۔ حضرت بادشاہ نے اس طرح ارادہ کیا رات کو وہ آئے گا، میں نے اس سے کہہ دیا، فرمایا تو نے وعدہ کیا، میں نہیں ملوں گا، جو حکم حضور، آپ سے چھپا نہیں سکتا تھا، بتا دیا۔ بادشاہ آیا رات کو، اس دروازے سے بادشاہ آیا، دوسرے دروازے سے حضرت صاحب دوسری طرف چلے گئے۔ بادشاہ کو جلال آ گیا، خسرو تم سے وعدہ ہوا تھا بتاؤ گے نہیں، اچانک ہوگی بات، بتا دیا، تم نے ہمارا راز فاش کیا، بادشاہ کا راز۔ تو خسرو تھے، کہنے لگے تیرا راز فاش کرنے سے جان جاتی ہے، حضرت سے چھپاتا تو ایمان چلا جاتا۔ میں اپنے پیر سے چھپا سکتا، جو سزا دینی ہے دے لے، میں ان سے چھپا سکتا۔ پیر سے محبت ہو جائے تو انسان کو وہ پھر وہ کمال مل جاتا ہے، تو بارگاہ الہی کا سبق حاصل ہو جاتا ہے۔ آج ہم لوگ صرف غرض کے بندے ہیں، ضرورت کے بندے ہیں، خواہشات کے بندے ہیں۔ اللہ کی عبادت خالص کر لو، سچے پکے بندے بن جاؤ، انشاءاللہ بیڑا۔ اللہ فرماتا ہے وَبَشِّرِ الْمُخْبِتِينَ، محبوب خوشخبری سنا دو عاجزی کرنے والوں کو۔ یہ جو اللہ کا کہنا مانتے ہیں، عاجزی کرتے ہیں، زاری کرتے ہیں، ان کو کیا سنا دو؟ کیا سنا دو؟ کیا مطلب؟ رحمتوں کی خوشخبری کہ تم نے اللہ کا کہنا مانا، اب اتنی رحمتیں ملیں گی شمار نہیں کر سکو گے۔ کہنا اللہ اتنی رحمتیں ہوں گی شمار نہیں کر سکو۔ تو اللہ کا کہنا مانو، پھر دیکھو کتنی رحمتیں ملتی ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو ادب کی، نیکی کی توفیق عطا فرمائے۔ بیان تعظیم سے شروع ہوا تھا، اس کے حوالے سے زیادہ باتیں نہیں ہوئی، لیکن یہ ساری باتیں اسی کی ہیں۔ گفتگو میں کہیں کوئی غلطی ہوئی ہو، اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔